اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیٹ ٹرانسفر میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی اہم ہے، جس کا نام ہے فنس۔ فنس کیسے کہتے ہیں؟ فنس آر دا ایکسٹینڈیڈ سرفیس پروٹروڈنگ فرام اے سرفیس اور باڈی اینڈ دے آر مینٹ فار انکریزنگ دا ہیٹ ٹرانسفر ریٹ بٹوین دی سرفیس اینڈ the surrounding fluid by increasing heat transfer area۔ فن بیسیکلی ہمارے پاس ایک ابھرا ہوا پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی آبجیکٹ سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ہیٹ ٹرانسفر ہے بٹوین سرفیس اینڈ سراؤنڈنگ وہ زیادہ سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ادھر ایک اس کی جو پکچر ہے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس سلنڈر کی باڈی ہے یا پسٹن جو سلنڈر ہے اس کی باڈی ہے، اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جب بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے یہ باڈی۔ جب یہ بہت گرم ہو جاتا ہے تو اس سے ہیٹ ٹرانسفر جو ہے وہ اسی طرف آتا ہے۔ یہ ہوا کے لیے مطلب اوپن ہوتا ہے، اس سے اس سائڈ پہ بھی ہوا چلتی ہے، اس سائڈ پہ بھی ہوا چلتی ہے، تو ان سے جو ہیٹ ہے وہ ہوا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس کو واپس کول ڈاؤن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فنس کا بنیادی مقصد ہے انجن کو کول رکھنا، ٹھیک ہے۔ A fin is a part of machine or equipment that having sole purpose to increase the surface area so that the heat transfer increase usually between air and a heat generating device like engine, CPU, heat exchanger, etc۔ ہیٹ ٹرانسفر کو مطلب مینیمائز کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی جو سرفیس ایریا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں۔ جتنی سرفیس ایریا کسی آبجیکٹ کی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ہیٹ مطلب ان سے آسانی کے ساتھ باہر نکلے گی، ٹھیک ہے۔ تو فن کا بھی بنیادی مقصد ہے کہ یہ کسی آبجیکٹ کی جو سرفیس ایریا ہے اس کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، انجن میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح موٹر سائیکل کا انجن اگر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کے انجن کے اوپر بھی مختلف مطلب وہ فنز بنے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ان میں تو نہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ گاڑیوں میں اگر دیکھیں تو گاڑیوں میں ہم ریڈیٹر میں پانی ڈالتے ہیں، اس کی مدد سے ہمارے پاس انجن کول رہتا ہے، لیکن موٹر سائیکل میں تو ریڈیٹر نہیں ہوتا، تو اس کا انجن کس طرح کول ہوتا ہے؟ یہی فنس کی مدد سے وہ کول رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سی پی یو کو لیں، پرسنل جو کمپیوٹر ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اور اس گرمائش کو کم کرنے کے لیے اس کے اندر یہ دیکھیں اسی طرح یہ دیکھیں یہ سی پی یو کے اندر اسی طرح ایک آبجیکٹ لگا ہوتا ہے، یہ بھی بیسیکلی فنز ہی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا جو ایریا ہے ان کو بڑھا دے، ان سے ہوا گزرتی ہے اور سی پی یو ہمارا کول رہتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ کیوں فنز مطلب کون کون سے شیپ ہے فن کے۔ اٹ کین ہیو اینی کراس سیکشن ایریا ڈیپینڈنگ اپان ریکوائرمنٹ اینڈ اسپیس اویلیبل، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف شیپس میں ہمارے پاس، جدھر مطلب سرکولر کی ضرورت ہو تو ادھر ہم سرکولر پن استعمال کریں گے، جدھر ریکٹینگولر ہو ریکٹینگولر استعمال کریں گے، اینولر ہو یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، جو ہمارے پاس زگ زیگ ہوتا ہے اسی طرح، ٹھیک ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹیپو سرکولر ہو تو جو ریکوائرڈ ہو ہم کو، ہم اس ڈیزائن کے مطابق فن کو ڈیزائن کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نیوٹن لا آف کنویکشن ہیٹ ٹرانسفر ہے۔ یہ کیا کہتا ہے ہمارے پاس؟ یہ کہتا ہے کہ کنویکشن ہیٹ ٹرانسفر کوفیشینٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل آن ایریا اویلیبل فار ہیٹ ٹرانسفر، ٹھیک ہے، کہ ہیٹ ٹرانسفر کوفیشینٹ ہیٹ کنویکشن جو ہے وہ کتنی تیز ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اتنی زیادہ تیز ہوگی، مطلب ایک آبجیکٹ سے ہیٹ ایٹماسفیئر میں اتنی زیادہ جلدی پھیل جائے گا، مطلب وہ باڈی اتنی جلدی کول ہو جائے گی جتنا اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی مثال لیں ایک چائے کی پیالی کے ساتھ،
ٹھیک ہے. جب ہم کپ میں چائے رکھتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی مطلب ٹھنڈی نہیں ہوتی. اگر ہم اس کو کسی کھلے برتن جس طرح ہمارے پاس جو بڑا سا برتن ہوتا ہے اس میں اگر ہم ڈال لیں جس کی سرفیس ایریا زیادہ ہو جائے تو وہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی نیوٹن لا آف کنویکشن ہیٹ ٹرانسفر کوفیشنٹ ہے. ٹھیک ہے. سو فن کیا کرتا ہے؟ فن بھی ہمارے پاس اس کی جو پیرامیٹر ہے، ایریا ہے، اس کو انکریز کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جو اوور آل ہیٹ ٹرانسفر ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. اگر یہ صرف یہ جگہ تھی، ٹھیک ہے، اس پہ یہ صرف یہ ایک فن نہیں ہے، اس کے ساتھ ادھر ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ادھر یہ لگائی ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے جب یہ ہیٹ ٹرانسفر باہر کی طرف آتی ہے تو ادھر تک مشکل سے پہنچتی ہے لیکن مشکل سے پہنچ جاتی ہے. ادھر سے یہ ہوا کے ساتھ نکل جاتا ہے ہیٹ، ادھر سے ہوا کے ساتھ ہیٹ نکل جاتا ہے. تو ہیٹ نکلنے کے بعد یہ انجن جو ہوتا ہے یا سسٹم جو ہوتا ہے ہمارے پاس کول ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ اصول ہے. ہمارے پاس اس کی جو بریتھ ہے وہ ہمارے پاس اس کی لینتھ سے بہت کم ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کی ویٹ سے بھی کم ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ ٹیمپریچرز وغیرہ ہے. کیوں؟ یہ دیکھیں، یہ ایکس ڈائریکشن ہے اس کا، یہ وائی ڈائریکشن ہے اس کا، یہ زیڈ ڈائریکشن ہے اس کا. اس سے جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ زیڈ ڈائریکشن میں نکلتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیوں زیڈ ادھر آتا ہے، ادھر ان کے ساتھ تھوڑا سا چینج ہو، ادھر جب آتے ان سے سارا ہیٹ ہوا میں نکل چکا ہوتا ہے. سپوز اگر ادھر ٹیمپریچر ہمارے پاس 100 ہے تو ادھر 80 ہوگا، ادھر 70 ہوگا، ادھر 50 ہوگا، ادھر 20 ہوگا. ادھر تک پہنچتے یہ 15-10 تک پہنچ جائے گا اور یہ ہیٹ لاس ہمارے پاس ایٹماسفیئر میں ہو جائے گی. ایک اور لا ہے ہمارے پاس جس کو ہم نیوٹن لا آف کولنگ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ the rate of convection heat transfer coefficient is directly proportional to the difference between the hot surface and surrounding fluid. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ ٹیمپریچر ڈفرینس ہو، مطلب ہمارے پاس انجن کا ٹیمپریچر 300 ڈگری سی ہے اور باہر کی ٹیمپریچر -50 ڈگری سی ہے تو اس سے ہیٹ ٹرانسفر جلدی ہوگا. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ ٹیمپریچر ڈفرینس ہوگا اتنا ہی زیادہ ہیٹ ٹرانسفر جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نیوٹن لا ہمارے پاس یہ ہے. کیوں آف کنویکشن ہمارے پاس H یہ کنویکشن ہیٹ ٹرانسفر کوفیشنٹ ہے. ٹھیک ہے. A مطلب اس کی ایریا ہے. TS جو ہے یہ ہاٹ سرفیس ٹیمپریچر ہے. T انفینیٹی ان کو ہم فلوئڈ ٹیمپریچر یا جو ایمبینٹ ٹیمپریچر ہے ہوا کا وہی ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ادھر میں نے ایکسپلین کی ہے. Therefore convection heat transfer coefficient can be increased. ہم کنویکشن ہیٹ ٹرانسفر کوفیشنٹ ان 3 طریقوں سے انکریز کر سکتے ہیں. مطلب ان 3 طریقوں سے ہم زیادہ سے زیادہ ہیٹ کسی آبجیکٹ سے لے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے، مطلب 100 اور 0 لیتے ہیں تو ان سے جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہیٹ ان سے ریلیز ہو جاتی ہے. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ انکریزنگ دی کنویکشن ہیٹ ٹرانسفر کوفیشنٹ بائی انہینسنگ دی فلوئڈ اور فلو ویلاسٹی اور دی باڈی. دوسری ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ گاڑی کا ریڈیٹر ہے، ان میں ہم کچھ فلوئڈ یا کچھ فلو چھوڑ دیتے ہیں بائی فورس جو اس آبجیکٹ کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ان سے ہیٹ لیتا ہے. اور تیسری جو ہے ان کی کنٹیکٹ ایریا ہم زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فن میں بیسیکلی ہم یہ تیسرا جو جملہ یہ استعمال کرتے ہیں. کسی بھی آبجیکٹ کا ہم کنٹیکٹ ایریا زیادہ کرتا ہے، اس کی ایکسپوجر کو ہم زیادہ کر دیتے ہیں فلوئڈ کے لیے تو زیادہ سے زیادہ ان سے ہیٹ نکل سکتا ہے. موسٹ آف ٹائم ٹو کنٹرول دی، ہمارے بس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرے. مطلب ایٹماسفیئرک ٹیمپریچر 50 ہے تو ان کو ہم 40 پہ نہیں لے کے آ سکتے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ ہمارے پاس کمپیکٹ شیپ ہوتے ہیں، ان میں ہمارے پاس یہ فلو بھی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتی تو جو سمپل سلوشن رہ جاتا ہے وہ ہے انکریزنگ دا ایریا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کی ایریا کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ایریا کو بڑھانے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فلوئڈ ان سے گزر جاتا ہے اور اسی طرح وہ انجن یا وہ سسٹم ہمارے پاس کول رہتا ہے. لیکچر کنٹینیو ہے. دوسرے پارٹ میں مزید آپ کو اس پہ بریف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر ادھر تک کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی آپ پوچھ لیں، باقی دوسرے حصے میں آتا ہوں اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں. السلام علیکم.